أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحجج الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. فقيل: يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال: الموت. قال رسول الله: الموت، فإن أكيس المؤمنين أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رسول کریم ہے، رسول کریم فرما رہے ہیں کہ خادم اللذات یعنی جو چیز لذتوں کو منہدم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو. وہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ خادم اللذات کہہ رہے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اس کے مزے کو برباد کر دیتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ چیز موت ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جو کثرت سے اس چیز کا ذکر کرے، جو کثرت سے موت کو یاد کرے. یہ خادم اللذات فرما رہے ہیں کہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. لذتیں کیا چیز ہیں؟ آخر حضور کریم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر لذتیں نہ ہوں تو انسان بہترین یعنی ایک مومن بہترین مومن بن سکتا ہے. ایک مومن باعمل مومن بن سکتا ہے. صرف نام کا مومن نہیں بلکہ کام کا مومن بن سکتا ہے اگر اس کے یہاں یہ لذتیں نہ پائی جاتی ہوں. چنانچہ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو. کیوں کہ یہ ذکر تمہاری لذتوں کو منہدم کر دے گا. انسان کے لیے یہ لذتیں یعنی اس کے نفس کی لذتیں، اس کے نفس کی خواہشیں ایک کینسر کی طرح ہے. جس طرح کینسر کا مرض انسان کے جسم کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ لذتیں ہیں کہ جو انسان کو یا ایک مومن کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، بلند مرتبے تک اس کو نہیں پہنچنے دیتی. یہ لذتیں، ایک نوجوان ہے، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، اس کی پسند کے مطابق ہے، تو اب جو بھی دین نے بتایا ہے، جو رسول نے نصیحت کی ہے کہ جب شادی کرو
تو میری نصیحت ہے کہ یہ چیز دیکھو، یہ چیز دیکھو، لڑکی کے اندر کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے. یہاں وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ حضور نے کون کون سی باتیں بتائی ہیں، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ حضور نے بتایا ہے کہ جب شادی کرو تو لڑکی یا لڑکی والے لڑکے کے اندر بہت سی چیزیں دیکھیں، کچھ چیزیں دیکھیں، اور لڑکے والے لڑکی کے اندر دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ نہیں لڑکی ہماری پسند کی ہے، اسی طرح سے لڑکی نے لڑکے کو دیکھا کہ نہیں ہماری پسند کا لڑکا ہے. اب رسول نے کچھ بھی کہا ہو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، کیوں کہ ہمارا نفس اسی طرح مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا نفس یہی چیز چاہتا ہے. ہمیں رسول کی بات ماننے میں مزہ نہیں آتا، اپنے نفس کی بات مانے تو سکون ملے گا. یہ نوجوان اس کو سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لذت نفس کی قید میں ہے. چنانچہ اس کو رسول کی بات سننے سے کس نے منع کیا؟ اس لیے کہ خدا کی قسم رسول کی بات اگر سن لیتا تو اس کا بیڑا ہی پار ہو جاتا. لیکن یہ بیڑا ڈوبتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ نفس کی بات مانی تھی، حضور کی نہیں مانی تھی. اسی طرح سے یہ لڑکی جس نے خوبصورت لڑکا دیکھا یا منصب دیکھا یا کرسی دیکھی، لڑکا بہت بڑا افسر ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے. حضور کا فیصلہ جو ہوگا وہ ہوگا. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ لڑکا بہت اسمارٹ ہے، لہذا شادی ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک دوسرا جوان ہے کہ حضور نے جو کچھ کہا، قرآن نے جو کچھ کہا، ہمیں اس کو سننے کی فرصت ہی نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ پیسہ اس زمانے میں ہر مشکل کا حل ہے. یہ پیسہ ہر تالے کی کنجی ہے، ہر تالا اس سے. یہی تو باتیں کرتے ہیں لوگ آج کل کہ پیسہ ہو تو سارے مسئلے ہی ختم ہیں. عزت بھی اگر چاہو تو پیسے سے ملے گی، جبکہ عزت اللہ نے قرآن میں بھی کہا، حضور نے بھی کہا کہ نہیں، عزت ایسی چیز ہے کہ بس اللہ ہی دے تو ملتی ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، پیسہ ایسی چیز ہے اس کے سامنے اللہ کیا چیز ہے. پیسے سے ہم عزت بھی خرید لیں گے. اسی لیے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اسی لیے یہ پستی کی طرف جاتا ہے. اور تعجب یہ ہے کہ گرتا جاتا ہے مگر سمجھتا ہے کہ بڑھ رہا ہو. یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے کہ انسان جتنا نیچے جاتا ہے اتنا ہی سمجھتا ہے کہ اوپر جا رہا ہوں. چنانچہ یہ شہوت نفس ہے کہ جو اس کو نیچے لا رہی ہے. ایمان کے درجات تو بہت بلند ہوتے ہیں، یہ تو انسانیت سے بھی نیچے جا رہا ہے. اس لیے کہ جس کو پیسہ چاہیے ہر قیمت پر، حلال ہو حرام ہو کس مقدار میں ہو کوئی مطلب نہیں ہے. جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر حلال بھی ہے تو ہماری طرف سے اجازت کی ایک حد ہے
ایک حد تک پیسہ کماؤ. ہماری طرف سے ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن اس کے یہاں نہ حرام ہے نہ حلال ہے، اور اگر پیسہ جائز بھی ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. گھر بگڑ جائے، بچے غلط صحبت میں پڑ جائیں، اس کو وقت ہی نہیں ہے تجارت سے. بیوی اولاد کو ڈاکو بنا دے، چور بنا دے، اس کو دکان چاہیے. گھر کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس کا خیال یہ ہے کہ پیسے سے ہم سب کچھ خرید لیں گے. چنانچہ کوئی حد نہیں ہے. یہ شہوت نفس اس کو گرا رہی ہے، اس کو بلندیوں سے. لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری شہوتیں، لذتیں ختم ہو گئیں تو پھر تم بلندیوں کی طرف، ایمان کے درجات کی طرف جانے لگو گے، بہترین مومن بن جاؤ گے. تو یہ لذتیں کیسے ختم ہوں گی؟ یہ لذتیں ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی طاقت ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. لذتوں کا لشکر بہت قوی ہے. بڑے بڑوں کو اس نے پچھاڑ دیا. صرف اس کا علاج ایک ہے. فرماتے ہیں اکثر ذکر ہادم اللذات، موت کو ہر وقت یاد کرو، اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھو. کل مجھے مرنا ہے، روز قیامت ہر چیز کا حساب دینا ہے، محشر میں ہر چیز کا حساب ہوگا. یہ زندگی چند روزہ ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. اگر تو موت کو یاد کرے گا تو تجھے قیامت یاد آئے گی. اگر تو موت کو یاد کرے گا تو میدان حشر یاد آئے گا. اگر تو موت کو یاد کرے گا تو تجھے حقیقی زندگی نظر آئے گی. اور جب تجھے حقیقی زندگی نظر آنے لگے گی، جب تجھے میدان حشر نظر آنے لگے گا، جب تجھے جنت اور جہنم کا نظارہ دکھائی دینے لگے گا، تو پھر تیرا طریقہ بدل جائے گا. پھر تو تجارت بھی کرے گا تو خدا کی خوشنودی کے لیے، منصب بھی حاصل کرے گا تو خدا کی رضا کے لیے. اگر پیسہ بھی کمائے گا تو حساب لگائے گا کہ 1 روپیہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ ہو. کیوں؟ کہ اب تیری دنیا اور آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا اور آخرت میں فرق نہیں ہے. یہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم درجات، بلند درجات چاہتے ہو، ایمانی درجات چاہتے ہو، تو لذتوں سے لڑنا ہوگا. اور لذتوں سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کثرت سے موت کو، دوسروں کی موت کو نہیں، دوسروں کی موت کو تو ہم روزانہ یاد کرتے ہیں، روزانہ ذکر کرتے ہیں. آج فلاں مر گیا، فلاں شہر میں، اخبار میں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں فلاں شہر میں اتنے لوگ مر گئے، ایکسیڈنٹ میں فلاں ملک میں اتنے لوگ مارے گئے. روزانہ ذکر کرتے ہیں دوسروں کا، لیکن اپنی موت کو ہم کبھی یاد نہیں کرتے. اگر یاد کرتے اپنی موت کو
تو ہمیں میدان حشر نظر آتا. اگر اپنی موت کو یاد کرتے تو جہنم کی آگ نظر آتی. اگر اپنی موت کو یاد کرتے تو جنت کے انعامات دکھائی دیتے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار اور درود بر محمد. دیکھیے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ بہت بلند آواز سے پڑھنا میری صحت کے لیے مضر ہے، لیکن عادت ہے. بہرحال یہ غلط عادت ہے مگر ہونی نہیں چاہیے کیونکہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے. صلوات پڑھیں تو پھر تھوڑا سا کوشش کروں. تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ آواز کو کنٹرول کروں تاکہ صحت کنٹرول میں رہے. ایک بار اور درود بر محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ خواہشات نفس اس کو روکتی ہیں. اگر یہ خواہشات نفس کا مقابلہ کر لے تو خدا کی قسم اس کو کوئی چیز نیچے نہیں لا سکتی. دنیا کی رکاوٹیں بنتی ہی تب ہیں کہ جب انسان خواہشات نفس کا غلام ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر دنیا اور آخرت کی ترقیاں چاہیے تو خواہشات نفس سے لڑو اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، آپ کو بور نہیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے شارٹ کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں تو پھر شارٹ کرتے ہوئے ایک کٹ لگاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. بہت سی باتیں کاٹ دی ہیں میں نے. ڈائریکٹ آ رہا ہوں ایک بات پر کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کثرت سے موت کو یاد کیا تو بہترین مومن بن جاؤ گے. کس طرح کا مومن بن جائے گا؟ فرماتے ہیں ان المؤمن کیس فان المؤمن کیس وحذر وفتن وحذر. ان المؤمن کیس وفتن وحذر. مومن انسان یعنی حقیقی مومن، نام کا مومن نہیں، کام کا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو بہترین انسان ہو، اچھا انسان ہو اور جو بہت سمجھدار ہو، بہت سمجھدار ہو. تیسری چیز بتا رہے ہیں کہ بہت چوکنا ہو. یہ کام کے مومن کی صفات ہیں، مومن باعمل کی صفات ہیں. حقیقی مومن کی صفات حضور بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ہر وقت موت کو یاد کیا تو اس طرح کا مومن بن جاؤ گے. کیسن یعنی ایک اچھے اور کام کے انسان بن جاؤ گے. دیکھیے بہت سے لوگ ان کی طبیعت ہی یہ ہوتی ہے، طبیعت میں ہی کھوٹ ہوتا ہے ہی برا انسان. اگر کاروبار کرے گا تو اس کے ذہن میں کوئی کاروبار کا اچھا طریقہ آئے گا ہی نہیں. بزنس کرے گا تو چوری کا طریقہ ہمیشہ ذہن میں آئے گا، فراڈ کا آئے گا، دھوکے کا آئے گا. اگر کوئی سوشل مسئلہ ہے، سماج کے اندر کوئی جھگڑا ہے تو ہمیشہ چال بازی ذہن میں آئے گی. امن قائم کرے،
سلو کرائے نہیں، اس کا ذہن چلتا ہی نہیں اس میدان میں، ہمیشہ چال بازی میں ماہر ہے، لڑانے میں ماہر ہے۔ چنانچہ سماجی اگر مسئلہ ہے تو ذہن کام کرے گا کہ کون سی چال چلی جائے، کیوں؟ برا آدمی ہے۔ کوئی بھی اگر اسکول میں پڑھ رہا اسٹوڈنٹ ہے، پاس ہونا چاہتا ہے مگر نقل کے ذریعے، اس کے ذہن میں ہی نہیں آتا کہ محنت کرے، نہیں، سوچتا ہے کہ کس طرح سے نقل کرے گا۔ یہ برا طالب علم ہے، یہ برا انسان ہے جس کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ تو اچھائی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن مومن کو کہہ رہے ہیں حضور، حقیقی مومن بعمل کیسن، اس کی طبیعت میں ہی اچھائی ہوتی ہے، اس کے نفس میں ہی صفائی ہوتی ہے، لہذا اگر جھگڑا ہو تو امن کے بارے میں سوچتا ہے، اگر تجارت کا میدان ہو تو ایمانداری سے حلال کمائی کے بارے میں سوچتا ہے، مزدوری کا مسئلہ ہو تو محنت کے بارے میں سوچتا ہے، امیر المومنین کی طرح۔ مولا نے کیا سکھایا ہمیں؟ علی نے کیا سکھایا ہمیں؟ علی نے عمل کر کے بتایا کہ علی یہودی کے یہاں مزدوری کر سکتا ہے مگر حرام لقمہ نہیں کھائے گا۔ یہ کیسے علی والے ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ خیالات آتے ہی نہیں؟ صلوات پڑھیں تو چنانچہ اگر اپنی شہوات سے مقابلہ کرو تو بہت بلند ہو جاؤ گے۔ اس کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں، دیکھیے چوری نہیں کر رہا ہوں، میں بتاتا جا رہا ہوں کہ کٹ لگا رہا ہوں ہر جگہ۔ یہ گفتگو بھی مجھے ختم کرنی ہے کیونکہ گھڑی سامنے ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں، فتن۔ یہ فتن کیا چیز ہے؟ فتن صحیح معنوں میں یہ ہے، عربی کا لفظ ہے۔ ویسے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج جن حضرات کی والدہ کی مجلس ہے وہ میرے خیال سے عربی داں بھی ہوں گے، کیونکہ کل بتا رہے تھے ان کے صاحبزادے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی ولادت ہی کویت میں ہوئی ہے، تو ضرور عربی داں بھی ہوں گے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ فتن یہ ہے، فتنہ جس کو کہتا ہے، وہ فتنہ نہیں جو جھگڑے والا، یہ تو سے ہے، تو تے سے نہیں ہے، تے نہیں ہے، اس میں تو ہے۔ فتن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے عام لوگوں کے مقابلے میں جس کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے، کسی کے ذہن میں اس کا حل نہیں آتا مگر یہ فوراً سمجھ جاتا ہے، یہ اشاروں میں سمجھ جاتا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں، فتنہ قول۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ فتنہ ہوتا ہے، یعنی یہ ذکا، یہ سمجھداری ہوتی ہے، اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا لمبا کروں گا، کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کرتا چلوں کہ دیکھیے سورہ الناس قرآن کا آخری سورہ ہے، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا شیطان کی قسمیں، دو قسمیں، وسواس الخناس من الجنت والناس۔ یہ شیطان جس کا نام خناس ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔
صرف جنات میں ہی نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. من الجنت والناس، لوگوں کے درمیان بھی یہ شیطان ہوتا ہے، اور کوئی عام شیطان نہیں ہے. ہوشیار رہو، قرآن ہوشیار کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو، یہ بہت بڑا شیطان ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا اس شیطان سے. کیوں؟ عام شیطان نہیں ہے. وسواس الخناس، اس شیطان کا نام ہے وسواس خناس. کیا مطلب؟ یہ بہت ہوشیار ہے اپنی حقیقت کو چھپانے میں. وسواس خناس آئے گا دوست بن کر، جبکہ سب سے بڑا دشمن ہوگا. باتیں دوستی کی کرے گا، جبکہ دشمنی نکال رہا ہوگا. جہنم کا راستہ دکھا رہا ہوگا، لیکن کہے گا کہ جنت کا دکھا رہا ہو. تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا، اور تم یہ سمجھتے رہو گے کہ ہم آخرت بنا رہے ہیں. یہ وسواس خناس ہے، یعنی اس کو اپنی حقیقت چھپانے میں بڑی مہارت ہے. بہت ڈرامے جانتا ہے اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے. بڑے بڑے اس کے چکر میں آ گئے، اس خناس کے چکر میں. بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے، جو اس نے دل میں وسوسے ڈالے، برے خیالات ڈالے، برے فیصلے ڈالے. انسان یہی سمجھتا رہا کہ میرے فیصلے ہیں، جبکہ وہ شیطان وسواس کے فیصلے تھے. وسواس الخناس، یہ شیطان خناس وسواس خناس ہے. لیکن دیکھیے، ایک فتن کی بات ہو رہی تھی. جو ہوشیار ہوتا ہے، مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس وسواس خناس کے بھی چکر میں نہیں آتا. جو حقیقی مومن ہوتا ہے، اس کو نہ جنات کا شیطان بہکا سکتا ہے، نہ انسانی شیطان بہکا سکتا ہے. جو حقیقی مومن ہوتا ہے، وہ سیدھے راستے کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ سیدھے راستے اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے چال باز بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ حقیقی مومن ہے. اور تیسری بات، بہت جلدی سے آ رہا ہوں، اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. تیسرا حذر. کہتے ہیں کہ حذر ہوتا ہے، بہت چوکنا ہوتا ہے، بالکل الرٹ ہوتا ہے ہر وقت. اس کو پتا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرف سے داخل ہو سکتا ہے. غفلت میں نہیں رہتا. سب اس کو پتا ہے کہ کس طرف سے شیطان گھر میں داخل ہوگا. بچوں کو بھی الرٹ رکھتا ہے، گھر کو بھی محفوظ رکھتا ہے. معلوم ہے کہ کون سی پڑوسن شیطان بنی ہوئی ہے. جانتا ہے کہ کس بیٹے کا کون سا دوست شیطان بنا ہوا ہے. جانتا ہے کہ میری صحبت میں کون انسان ہے اور کون شیطان ہے. اس کو کوئی طاقت اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. اس کو کوئی طاقت علی کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. اس کو کوئی طاقت کربلا سے دور کر نہیں سکتی. اس کو کوئی طاقت حسین سے دور کر نہیں سکتی. اس کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا. کیوں؟ حذر ہے، بہت ہوشیار ہے، الرٹ ہے. دیکھیے، وقت تو میرا ہو گیا ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ مولا کا بھی ذکر ہو جائے. صلوات پڑھ.
لیکن اگر بور ہو گئے ہوں تو مجھے بتا دیں، یہ ذکر بھی میں نہیں کروں گا. خدا کی قسم پڑے مزے کی بات ہے، میری نہیں، میری کیا حیثیت ہے، مولا کی ساری باتیں مزے کی ہوتی. مولا کی بات ہے، امیر المومنین. مزہ آ جائے گا آپ کو کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں اور علی کیا کر رہے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ اچھا باعمل مومن جو ہے اس کی صفات یہ ہیں. آخری صفت یہ ہے کہ حضور چوکنا ہوتا ہے. ارے خدا کی قسم، رسول کے قول پر علی سے بڑھ کر سوچنا ہی گناہ ہے. جنگ احد ہے، اور جنگ احد میں دشمن کا سردار کون ہے؟ امیر معاویہ کے والد. اب یہ جنگ احد کے زمانے میں نقشہ نہیں بدلا تھا، یہ نقشہ جو بدلا کہ ادھر سے ادھر آئے، یہ سب فتح مکہ کے بعد ہوا ہے. لیکن جنگ احد میں تو جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا، تو دشمن کا لشکر انہی کی سربراہی میں آیا تھا. اور ماشاءاللہ جو محترمہ تھیں وہ بھی کوئی کم نہیں تھی، ان کو بھی بڑا جوش تھا، ولولہ تھا، علی سے انتقام لیا جائے. کیونکہ جانتی تھی کہ جب تک علی موجود ہے تو ہماری گاڑی. چنانچہ ایک غلام کو تیار کیا، روزانہ اس کو ٹریننگ دی جاتی تھی. کیا نیزہ کہتے ہیں اس کو، وہ دیکھا ہوگا آپ نے، جو پھینک کر بھی مارتے ہیں. ایک لاٹھی ہوتی ہے، اس کو اوپر لوکھنڈ کا اور وہ کیا لگا ہوتا ہے، اس کو نیزہ کہتے ہیں. تو اس زمانے میں جنگ میں یہ نیزہ بھی چلتا تھا، ایسے پھینک کر مارا جاتا تھا. جناب حمزہ کی جو شہادت ہوئی تھی اسی کے نیزے سے ہوئی تھی، اسی غلام کے نیزے سے. کیونکہ اتنی اس کو پریکٹس کرائی گئی تھی، اتنی پریکٹس کرائی گئی تھی کہ اس کا نشانہ بہت تیز ہو گیا تھا. دور سے نیزہ مارتا تھا اور کام ہو جاتا تھا. تو اب میں تھوڑی سی روایت کو اور وسیع کر کے بیان کروں، علی کا نہیں حضور کا بھی ذکر کروں. اس نے کہا جنگ احد میں کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، دیکھو یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب تمہارا، اب یہی تو دن ہے، اتنے دن ہم نے تمہیں ٹریننگ دی ہے، تمہارا نشانہ بھی بہت تیز ہو گیا ہے، آج دن آ گیا ہے. کیا کہ یہ محمد ہیں، ان کا نشانہ لو، کام ہی ختم ہو جائے گا، دین ہی برباد ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ ان کا نشانہ تو میں نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اصحاب میں کچھ مخلص بھی تھے، کچھ علی کے نقش قدم پر چلنے والے بھی تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر حضور پر آنچ نہ آنے دیں. چاروں طرف سے جنگ احد میں یہ ہے کہ چاروں طرف سے حضور کو، وہ تو بعد میں ہوا، لیکن میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں صحیح ہے لوگ بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے، لیکن امیر المومنین اور امیر المومنین کے کچھ ہم خیال کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہوگا حضور پر آنچ آنی چاہیے. تو ان کا ان کو تو ہم نشانہ نہیں بنا سکتے. ارے ایسے جانی صاحب، اکیلا علی کافی ہے، یہ تو علی کے ساتھ اور بھی ہے.
تو کہا کہ نہیں، ان کو تو نشانہ نہیں بن سکتا. تو کہا کہ اچھا محمد کو نہیں بنا سکتے تو علی کو نشانہ بناؤ. یعنی دشمن بھی جانتا تھا کہ حضور کا جانشین یہ دشمن ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ علی وسیع رسول ہے. کہا کہ اگر محمد کو نشانہ نہیں بنا سکتے تو علی کو بناؤ، یہی تو جانشین ہے. یعنی جانشین میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کا عمل یہ کہہ رہا تھا کہ علی ہی تو جانشین ہے، اس کو نشانہ بناؤ. اب دیکھیے خدا کی قسم، جو میں نے کہا تھا کہ علی کا ہر عمل ایسا ہے جس میں مزہ آتا ہے. حضور نے کیا کہا کہ مومن چوکنا ہوتا ہے. اس غلام جس نے جناب حمزہ کو نشانہ بنایا، اس کی زبان سے علی کے فضائل سنیے. کہتا ہے کہ علی کو بھی نشانہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ بہت ہوشیار ہے. کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں نشانے باز تو ہوں، لیکن مجھے بھی ایک لمحے کے لیے غفلت چاہیے. یہ علی وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا. حضور نے جو کہا تھا، دھیان سے سنیے، حضور نے جو کہا تھا، جو پہچان بتائی تھی، وہ مومن کی بتائی تھی کہ چوکنا ہوتا ہے. یہ امیر المومنین ہے، یہ چوکنا نہیں رہتا، یہ چوکنا رہنا سکھاتا ہے. میدان جنگ ہے، ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے، مگر علی ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے. ارے جنگ احد میں تو بڑے بڑوں کے ہوش اڑ گئے تھے، مولا ایک لمحے کے لیے ہی غافل ہو جاتے. نہیں، دشمن نے گواہی دی کہ سب بھاگ رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، مگر ایک لمحے کے لیے علی گھبرا بھی نہیں سکتا، غافل بھی نہیں ہو سکتا. میں اس کو نشانہ نہیں بنا سکتا. فضائل وہ ہیں جو دشمن کی زبان سے ادا ہو. تو تیسری جو بڑی شخصیت تھی وہ جناب حمزہ تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہماری خواہش تو یہی تھی کہ یہ محمد ہوتا یا علی ہوتا. کیوں کہ ان دونوں کے ہی سبب سے دین باقی ہے. لیکن جب تمنا پوری نہیں ہوئی تو چلو ٹھیک ہے، جو تیسرا ہے اسی کو نشانہ بناؤ تاکہ ہماری بھڑاس کچھ تو نکلے. صلوات پر محمد والے. بس نیزہ چلا، اور ظاہر ہے میں نے کہا کہ حمزہ میں اور امیر المومنین میں فرق ہے. نیزہ چلا اور جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی. عزیزان گرامی، اب میں بالکل مصائب تک آنا چاہتا ہوں، بالکل بغیر کسی سلسلے کے یا بغیر کسی ربط کے. ربط کا بھی موقع نہیں ہے، ربط لگاؤں گا ٹائم لگ جائے گا اور وقت زیادہ ہو جائے گا. دیکھیے، مجھے جناب معصومہ کونین کے مصائب پڑھنے ہیں. ویسے بھی
ایک مرحومہ کی مجلس ہے، ان کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اب دیکھیے کیا کروں، کچھ باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں تو طبیعت نہیں کرتی، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، چھوڑوں نہیں چھوڑوں، پڑھوں نہ پڑھوں۔ اب ایسی ایک چیز پھر ذہن میں آ گئی ہے، جی چاہ رہا ہے کہ پڑھ لوں، وہ یہ ہے کہ مرحومہ جو یہ گئی ہیں، جن کا انتقال ہوا ہے، وہ بڑی خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ مجھے کل اندازہ ہوا، میں نے بات کی ان کے بچوں سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اچھے لوگ ہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن انسان جو دیکھ سکتا ہے وہ میں نے دیکھا کہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ خدا کی قسم ماں کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ کوئی اولاد کو اچھا سمجھے۔ کیا فرماتے ہیں معصوم؟ لم یمت من ترک ولدا صالحا، وہ انسان مرنے کے بعد بھی نہیں مرا کہ جو صرف ایک عدد اولاد نیک چھوڑ گیا، صرف ایک عدد اولاد جو چھوڑ گیا۔ معصوم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مرا، مر کر بھی زندہ ہے، اس لیے کہ اس کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ یہ اولاد جو کچھ کرے گی، جو کچھ نیک عمل کرے گی، اس میں اس ماں کا حصہ بھی ہے۔ کیوں کہ اسی ماں کی گود کا پلا ہے، اسی ماں کی تربیت کا اثر ہے، اسی ماں نے اسکول بھیجا تھا بچے کو، اسی ماں نے خدمت کی تھی بچے کی، تب بڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے بھی ہے، باپ کو بھی، لیکن کیونکہ مجلس ماں کی ہے اس لیے میں صرف ماں کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کا کھاتا کھلا ہوا ہے، ثواب کا کھاتا۔ اولاد جب بھی کچھ کرے گی، اب یہ مجلس کرائی جا رہی ہے، یہ بھی تو اولاد نے ہی کرائی ہے یا ان کے والد نے کرائی ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ تو اگر خدا کی قسم کوئی برا انسان ہوتا تو کیا اسے مجلس کا خیال ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کرو تم، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، مجلس سے ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے۔ آج کل کچھ نوجوان بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، خیالات ان کے بہت ہائی ہیں، کہتے ہیں یہ دین کی باتیں پرانی باتیں ہیں، ہم نئے زمانے کے ہیں۔ تو یہ تربیت کا اثر ہے کہ بچہ ایسی باتیں، بہکی بہکی باتیں نہیں کر رہا ہے۔ بچہ آج بھی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، حسین کا ماتم بھی کر رہا ہے، رسول کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، علی امیر المومنین کی ولایت کا اقرار بھی کر رہا ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اور بس میں اپنی منزل پر پہنچ گیا کہ ایک ماں وہ بھی تھی کہ جو ساری کائنات کی ماں بن گئی، لیکن اس نے کس طرح دنیا کو تعلیم دی، کس طرح اس نے دین کی حفاظت کی، کس طرح سیرت رسول اور سنت رسول کو بچایا، یہ واقعہ بہت غمناک ہے۔ ہاں عزادارو، ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش یہ تھی کہ حضور تو چلے گئے ہیں، اب دین کو برباد کیا جائے اور دین میں فتنہ، قوم کے اندر، امت کے اندر فتنہ برپا کیا جائے۔
سازش کاروں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے خیالات یہ تھے، حضور کے زمانے میں بھی ان کے خیالات یہی تھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ رسول نے، محمد نے نعوذ باللہ ایک ڈرامہ کیا ہے حکومت کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے ایک ڈرامہ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، ورنہ نہ یہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، نہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ تھا۔ ایسے ہی لوگ سازش میں بھی موجود تھے۔ اگر تاریخ کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو یہ چیزیں بالکل نظر آئیں گی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے عقیدے ہی یہ تھے، اور جو انتظار کر رہے تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہو تو ہم فتنہ برپا کریں، خانہ جنگی ہو، آپس میں مار پٹائی ہو، اور ہم اپنے عقیدے کا پروپیگنڈا کریں کہ دیکھو یہ سب ڈرامہ تھا، سب جھوٹ تھا، اقتدار کے لیے کہا گیا تھا کہ میں نبی ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا پلاننگ بہت خطرناک تھی، لیکن خدا کی قسم دشمن کی پلاننگ کو معصومہ سمجھ رہی تھی۔ یہ دنیا کی عورتیں ہوا کرتی ہیں، آج بھی یہ ہے کہ بہت سی عورتیں وہ اپنے گھر تک محدود ہیں، غلطی نہیں ہے، یہ بڑی خدمت ہے، لیکن بیچاری محروم رہ جاتی ہیں، ان کی معلومات کا دائرہ محدود رہ جاتا ہے۔ مگر یہ خدا کی قسم یہ معصومائیں کونین تھیں، ان کا دائرہ کہیں محدود سمجھ گئیں کہ چال کیا ہے، سمجھ گئیں کہ آج دشمن یہ چاہتا ہے کہ علی تلوار کھینچ لیں، آج دشمن یہ چاہتا ہے کہ تلواریں چلیں، لیکن زہرا نے میدان میں آ کر یہ بتایا کہ دشمن آج کامیاب نہ ہو سکے گا، کیونکہ آج بنت رسول حیدر کرار بن گئی ہے۔ ہاں عزادارو، امیر المومنین گھر کے اندر موجود ہیں۔ جب حملہ آوروں نے دروازے پر حملہ کیا تو بیوی نکل کر آئیں، امیر المومنین نکل کر نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ آج تلوار چلانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ دین کو بچانا بہت ضروری تھا، دشمن دین کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ ہاں عزادارو، دین تو بچ گیا، مگر سیدہ معصومہ کونین اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ہاں عزادارو، معصومہ جانتی تھی کہ کس سازش کا مقابلہ کر رہی ہیں، کوئی معمولی سازش نہیں تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ معصومہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آج معصومہ کو اپنی جان کی بازی لگانی ہے۔ معصومہ دروازے کے پاس اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ معصومہ جانتی تھی کہ آج یہ زہرا کے پہلو کا خون ہے جو دین کی حفاظت کروائے گا۔ ہاں عزادارو، بس مختصر کر رہا ہوں کہ جناب معصومہ کونین دروازے کے پاس کھڑی ہوئی ہیں، دشمن کو، حملہ آوروں کو روک رہی ہیں، لیکن ایک شقی نے کیا کیا،
کہ دروازے کو ٹھوکر ماری، بہت طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ یعنی دروازے کی دیوار اکھڑ گئی، نکل گئی۔ اس نے کیا کیا کہ جناب زہرا دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی تھی، اس دیوار کو، اس دروازے کو جناب زہرا کے اوپر چپکا دیا اور اتنی زور سے دبایا کہ ایک چیخ بلند ہوئی، ایک ارے فاطمہ کی خبر میں اثرونی ایک میری خبر لے کے مجھے کچل دیا۔ یہ قاتلانہ حملہ تھا، یہ کوئی اتفاق سے شہادت نہیں ہوئی تھی، بلکہ بالکل واضح ہے، روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حملہ آور کی پوری کوشش یہ تھی کہ جناب سیدہ کی شہادت ہو جائے، جناب سیدہ دم توڑ جائے۔ جب یہ حملہ آور اپنے اس کام کو کر چکا، جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو چکا، خون جاری ہے، پسلی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ حملہ آور شاید یہ سمجھا کہ اب زہرا میں سکت نہیں رہی، اب زہرا میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ مجھے روک سکے، اب میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں گا، اب میں علی تک پہنچ جاؤں گا۔ اس کا خیال یہی تھا کہ اب زہرا زمین پر گر جائیں گی، اب مجھے روک نہ سکیں گی، مگر خدا کی قسم میں نے عرض کیا تھا کہ آج نبی کی بیٹی حیدر کرار بن گئی، زخمی ہے، پہلو شکستہ ہے، پسلی ٹوٹ چکی ہے۔ ارے کنار کے اندر ایک لوہے کی میخ تھی، وہ پہلو میں داخل ہو چکی ہے، مگر جیسے ہی یہ حملہ آور پھر اندر بڑھنا چاہتا ہے، ایک بار زہرا نے پھر سے راستہ روک لیا۔ بچا تو سن نہ سکیں گے، ارے ستم ہو گیا، غضب ہو گیا، ارے معصوم ہے کون ہے، ارے شریف زادی، ایسی شریف زادی کہ کائنات میں ایسی شرافت نہیں ملی، ایسی نبی زادی جس کی شرافت کو فرشتے سلام کرتے تھے۔ ارے اس لائن نے پوری طاقت سے ایک تماچا مارا، ارے زمین پر بھی گر گئی۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، اسی پر کافی نہیں، اسی پر اس کو سکون نہیں ہوا، کیونکہ ظالم تو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زمین پر بیوی گر گئی، اس کے بعد ہنٹر برسائے گئے، کوڑے برسائے گئے۔ میں کہوں گا اے رسول، ارے آپ نے بہت سے مصائب دیکھے، کیا آپ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ معصوم ہے کون ہے؟ ارے جس نے دنیا کی عورتوں کو شرافت سکھائی تھی، ارے وہ معصوم زمین پر ہے۔ بس مختصر کر رہا ہوں، آخری واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب امیر المومنین نے جناب سیدہ کو غسل و کفن دیا اور گھر کے تمام افراد کو ایک ایک کر کے بلایا، لیکن میں پوری روایت نہیں پڑھوں گا، ایک ایک کر کے بلایا کہ آؤ سیدہ کو آخری سلام
آرام کرو. ایک بار حسن اور حسین کو بھی بلایا. اے بچوں، اے حسنین آؤ، اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دو، اپنی ماں کو الوداع کہہ دو. ہاں نانا رو، ارے ستم ہو گیا. ارے حسنین پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے. کیوں؟ ارے یہ مصیبت شاید سب سے بڑی مصیبت حسنین کے لیے تھی، اس لیے کہ کم سن تھے، بچے تھے، بڑا لاڈ پیار حضور کیا کرتے تھے، نانا بڑا پیار کیا کرتے تھے، نانا اونٹ بن جایا کرتے تھے، نانا سینے پر سلایا کرتے تھے، نانا کبھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ حسن کو کوئی تکلیف پہنچے، حسین کو کوئی ٹھیس پہنچے. اتنا لاڈ پیار نانا کا تھا. نانا ابھی کچھ دن پہلے رخصت ہو گئے تو حسنین بہت رنجیدہ تھے، بہت غمزدہ تھے کہ ہمارا سکون جاتا رہا، سینہ رسول جاتا رہا. ہاں دادا رو، اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی جناب زہرا دنیا سے جب گزری تو حسنین کے غموں کی کوئی حد نہیں تھی. غم، رنج و علم کے پہاڑ حسنین پر جیسے ٹوٹ گئے ہوں. حسنین کو آج قرار نہیں ہے. ارے کل حضور رخصت ہوئے تھے، ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، آج ہماری وہ ماں بھی رخصت ہو رہی ہے جو ہمیں بڑی شفقت سے کھانا کھلایا کرتی تھی، جو بڑے پیار سے نہلایا کرتی تھی، ہمیں بڑا پیار محسوس ہوتا تھا، زندگی میں بڑا سکون ملتا تھا. عزادارو، ارے بچے کو ماں کی ممتا کا جو احساس ہوتا ہے وہ بڑوں کو نہیں ہوتا. یہ تو عام ماں ہے، یہ تو عام ماں ہوتی ہے جس کی ممتا کو بچے نہیں بھولتے. تو اس بنت رسول کی ممتا کو حسنین کیسے بھولتا؟ ہاں حسنین تڑپ رہے ہیں، ماں کی ممتا بھولائی نہیں جاتی. ایک بار جنازے کے قریب آئے، بار بار گریا کر رہے ہیں، زور زور سے رو رہے ہیں. ایک جملہ کہا، اس جملے نے سارے غموں کو بیان کر دیا، سارے دکھوں کو اپنی ماں سے بیان کر رہے ہیں. اے مادر گرامی، ابھی کچھ روز پہلے ہی تو نانا سے جدا ہوئے ہیں ہم. اے مادر گرامی، کہنا یہ چاہتے تھے کہ اے مادر گرامی، ارے ابھی کچھ دن پہلے ہی تو محروم ہوئے ہیں سینہ رسول سے. اے مادر گرامی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو محروم ہوئے ہیں شفقت رسول سے، لیکن آج وہ دن بھی آ گیا. اے مادر گرامی، اب وہ دن بھی آ گیا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے. کہنا یہ چاہتے تھے کہ مادر گرامی، اب ہمیں کون دیکھے گا؟ اب وہ پیار جو آپ دیا کرتی تھی حسنین کو کون دے گا؟ ہاں یادارو، جناب حسنین کے لہجے میں، امام حسین کے لہجے میں، امام حسن کے لہجے میں کچھ ایسی تڑپ تھی، کچھ ایسا رنج و علم تھا کہ گھر میں ہر طرف گریا ہو رہا تھا، ماتم کدا گھر بنا ہوا تھا. یہی نہیں، آسمان پر فرشتے گریا کر رہے تھے. یہ منظر فرشتوں سے بھی دیکھا نہ گیا.
کچھ اس طرح سے حسنین نے اپنے غم کو بیان کیا. آزادارو بس آخری جملہ کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اتنی تڑپ تھی حسنین کے جملے میں، امام حسن اور امام حسین کے جملوں میں کچھ ایسی تڑپ تھی، کچھ ایسی بے قراری تھی، کچھ ایسی مظلومیت تھی کہ تابوت کے اندر ارے زہرا کی روح بھی تڑپ گئی. کفن سے جناب معصومہ کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، حسنین کو سینے سے لگا لیا. آزادارو آسمان میں گریا ہونے لگا. شاید فرشتوں کے اندر بھی طاقت نہیں رہی کہ حسنین کی مظلومیت کو دیکھتے رہے. ایک ندا آسمان سے آئی، ایک فرشتے نے ندا دی، اے علی ارے حسنین کو فاطمہ سے جدا کر دو. شاید کہنا یہ چاہتے تھے کہ حسن اور حسین کی مظلومیت، ماں سے یہ جدائی آسمان والوں کو بھی برداشت نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.